کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الذاریات جو قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ ہے، اس کی 55 نمبر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ذات احدیت ذات خدا ارشاد فرما رہی ہے تم ذکر کرو وذکر، اور تم ذکر کرو فإن الذکرى تنفع المومنین، تحقیق ذکر جو ہے فائدہ صرف مومنین کو دیتا ہے۔ ذکر کرنا کن کو فائدہ؟ یہ قرآن کی آیت ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب پھر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے قریب آ جاؤں۔ پھر ذات خدا ارشاد فرماتی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، جامع الشرائط ہیں، تو میں بھی قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں نے کسی آیت میں آج تک یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں، تم میرا روزہ رکھو۔ جواد بھائی میں تیرے لیے جملہ دے رہا ہوں، آئی سمجھ؟ بہت بڑے یہ عزادار ہیں سید جواد صاحب منڈی بہاؤالدین کے، مجلس کی بھی زینت ہے، ذکر کی بھی زینت ہے، اور ان کا جو شغفی ذکر آل محمد ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر سڑ کر غصے میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کسی آیت میں نہیں فرمایا کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں، تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھتا ہوں، تم مجھے زکوٰۃ دو میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اگر میں نے پڑھا تو یہی پڑھا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، جو میں نے پڑھا وہ بتاتا ہوں۔ بڑی مہربانی بھائی، نہیں اگر نعرے پر پابندی ہے نا، آپ پر بھی بین لگ جائے گا آئندہ مجلس میں جانے کے، تو آپ بین سے بچتے ہوئے نعرہ نہ سنائیں۔ یہ نعرہ بڑے بڑے فتوے دے رہے تھے، فتوہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ علی کی ولایت عبادت نہیں ہے۔ اللہ انہوں نے شرطوں محفوظ رکھے۔ میں جو جملہ دینا وہ میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ بس میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کا ذکر عبادت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ عقل کے اندھو نہ تمہیں فرض کا پتہ ہے نہ عبادت کا پتہ ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت اجر ہے، فرض نہیں۔ بات سمجھو یا نہیں؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اجر دو گے تو عبادت ہوگی، اجر دو گے تو اللہ نے کیا فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کروں ذکر بھائی؟ پھر طاہر القادری شیخ الاسلام ہیں، اہل اسلام کے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو کتنا عزت والا ہے، کتنا شرف والا ہے، کتنا عظمت والا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر فرش پہ کرتے ہیں، اللہ ہمارا ذکر عرش پہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بوڑھا گھنٹے سے بیٹھا لڑائی لڑ رہا ہے۔ پھر اور سنو، یہ علی کا نعرہ لگانا عبادت ہی نہیں ہے۔ کتنے آپ مولویوں کے خلاف ہوں گے، میں جان بوجھ کر خلاف کر رہا ہوں، کیا میرے خلاف بولیں؟ علی کا نعرہ لگانا عبادت نہیں ہے، بلکہ علی کا نعرہ لگانا وہ حرز ہے جس کی وجہ سے عبادات قبول ہوتی ہیں۔ بھائی ہے سننے کا، میں قصیدہ پڑھوں؟ بھائی درغام بہت اچھا قصیدہ پڑھ گئے ہیں، بہت ہی اچھا قصیدہ پڑھ گئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک قصیدہ میں مولوی ہو کر پڑھوں، طالب علم ہو کر پڑھوں، اور اسی قصیدے کا ترجمہ میرا بیٹا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، عزیز بھی ہے، میری دعا بھی ہے، شوکت وہ ترجمہ کر جائے گا۔ نعرہ تکبیر،
آپ کے نعرے کی آواز جو ہے نا وہ مومنوں والی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. مخدوم صاحب کہتے ہیں جی ترابی صاحب لنگر کھانا ہے, میں کہا نہیں. وہ جی لنگر نہیں کھانا, میں کہا نہیں. تسی لنگر دے منکر ہو, میں کہا ہاں. شاہ صاحب ایسی بات ہوئی تھی نا. وہ ترابی صاحب فاضل قوم ہو کے تسی لنگر دے منکر ہو, میں کہا شاہ جی میں سکھ نہیں مومن ہاں, میں نیاز حسین کھاتا ہوں لنگر جنگر نہیں. اور شیعہ تم سے تو لفظ حسین بھی چھینا گیا ہے, تم سے تو لفظ حسین بھی چھینا گیا ہے. توجہ نہیں نہیں بات تو سنو نا یار. لنگر کھانا تو کرتارپور چلے جاؤ, ہیں ننکانہ صاحب چلے جاؤ, وہ بھی لنگر کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور تم میں؟ بابا میں لنگر کا منکر ہوں لیکن نیاز حسین کہنا میں عبادت سمجھتا ہوں. اور جس طرح مولا علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے نا, مولا علی کا نام لینا ختم قرآن ہے یا نہیں, ثواب ہے یا نہیں, اسی طرح مولا علی کے 11 بیٹوں کا نام لینا ختم قرآن ہے. اب کہنا نیاز حسین, نیاز حسین. تمہارے لنگر ختم ہو جاتے ہیں, اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو شام کی پرواز ہے میرے عزیز کی, ہے کربلا میں جانے کی, وہاں لنگر شنگر نہیں نیاز حسین ہے. اتنی نیاز حسین ہے. مکے جاؤ 50 ریال کا ایک کھانا. کتنے کا؟ 50 ریال. اچھا 85 روپے کا ریال ہے. کتنے بن گئے؟ 50 کے کتنے بن گئے شاہ جی؟ ہاں 4250 روپیہ. یعنی جہاں 14 لاکھ مخلوق جائے اللہ کی مہمان, ان کو کھانا توان میں ملتا ہے 4500 کا 1 روپے میں. وہ کعبہ ہے, یہ وارث کعبہ ہے. یہاں 5 کروڑ بھی چلے جائیں کھانے والے تھوڑے ہیں کھلانے والے. اور شیعہ بن, شیعہ بن, شیعہ بن, شیعہ. ایسی باتیں مجھ جیسا بوڑھا ہی بتائے گا, آپ کو کوئی نیا خطیب تھوڑا بتائے گا. ہم بچپن سے, یعنی کہ میرے سے سینئر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میرا فخر ہے جناب علامہ گلفام حسین ہاشمی, اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, جنہوں نے 71 سال ہو گیا ہے ذکر حسین کرتے ہوئے. اللہ سدا جوان رکھے گا. یعنی 71 سال ہو گئے ہیں ان کو ذکر مولا. میں روزے شور ملا ہوں تو میں نے کہا سائیں کتنے کہتا ترابی صاحب یہ سوال نہ کرو, جب تک آخری سانس ہے میں نے ذکر حسین ہی کرنا ہے. ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے. آج تم کدھر گمراہی میں جا رہے ہو, حسین چھینا جا رہا ہے تو تم سے, نیاز چھینی جا رہی ہے تو تم سے, سکھوں والی تمہارے رجحان ہوتے جا رہے ہیں. عقل کے اندھو, کائنات میں جو بھی رزق کھاتا ہے, جو بھی اناج کھاتا ہے, وہ 2 ہیں, یا نظر اللہ ہے یا نظر حسین. بس بھائی میرا ٹائم ہو گیا, میں تو 1 منٹ بھی زیادہ نہیں پڑھتا, جو ٹائم ملتا اس سے بھی 1 منٹ میں کم پڑھتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں فرش پر. خدا اپنے بندے کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ لفظ محمد کا معنی جانتے ہو جی؟ بہت خوب, جواب درست ہے. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. وہ تمہاری تعریف کا محتاج. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ علامہ طارق جمیل کہتے ہیں حافظ اللہ تعالی کہ یہ نام محمد سب سے پہلے اللہ نے جب کائنات کے بارے میں سوچا, اس سے بھی پہلے 24,000 سال پہلے یہ اسم محمد رکھا, جو 24,000 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. بات میں کہہ گیا تیرے مقدر میں آتی ہے, یعنی کہاں چھپا تھا؟ 24,000 پردوں کے پیچھے. نام کس نے رکھا؟
जनाब अबू तालिब ने। नाम किसने रखा? मैं वो खतीब नहीं जो ईमान अबू तालिब पर तकरीर करूं। 2% के जाहिल तेरी दलीलों का मोहताज है ईमान अबू तालिब। मेरे मौला को गाली ना निकाल, महदूद ना कर, इसी लफ्ज पर भी फैसला हो जाएगा। नाम क्या रखा? मोहम्मद। 24,000 पर्दों के पीछे पिन्हा था। किसने रखा? जनाब अबू तालिब ने। तो अबू तालिब को कैसे पता चला कि 24,000 पर्दों के पीछे इसमें मोहम्मद है? तो अब 3 ही बातें हैं, या तो अबू तालिब की वहां तक रिसाई थी, या अल्लाह ने वही भेजी थी, वही पर ही मुसलमान इकरार कर ले बच जाएगा, वही मान ले ये भी बच जाएगा। तीसरा है कि अबू तालिब उस जात को कहते हैं जिसका डायरेक्ट वास्ता अल्लाह से है। पढ़ूं कसीदा भाई, पढ़ूं कसीदा? सुनने का इरादा? मेरे कसीदे के मिसरे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रदीफ और काफिया में लफ्ज़ अली आएगा। नबियों के सुल्तान ने अपने भाई का जिक्र किया है। सुनने का इरादा? या अली, जो तेरा नारा दोनों हाथों को बुलंद करके ना सुनाए वो कब्र में भी गुंगा हो जाए। ओए अल्लाह के बंदे, ये जन्नत में जाने का लाइसेंस है। बस नबियों के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, बेटा बस, बेटा बस, बेटा बस, एक मिनट बेटा बस, अभी मैं छोड़ता हूं, नारे लगाते रहना। नबियों के सुल्तान जिसकी वजह से सारी कायनात बनी, उन्होंने अपने भाई की शान में, अगर ये हदीसें लेनी है खुतबतुल गदीर में 1980 में कौम में सबसे पहले मैंने छिपवाया था, तो उसमें आपको मिलेंगी। मैं उसमें से चीदा एक छोटा सा कसीदा जो मैंने बनाया है तमाम अहले इस्लाम की किताबों से है, शिया कुतब से नहीं है। अली कहते ही उसे हैं जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। आप नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये खुतबतुल गदीर में वो सिर्फ यही नहीं था मन कुंतुम अल्फाज, ये तो छुपाया जा रहा अली का जिक्र। 3.5 घंटे का खुतबा है, ज़हरा के बाबा का, हसनैन के नाना का, उससे जुमला दे रहा हूं। पूरी तवज्जो, कुरान समझ कर सुनना। मेरे नजदीक है भी कुरान, कुरान भी इसी जबान से निकला, हदीस भी, कुरान भी इसी जबान से, हदीस भी। फरमाया, सुनो लोगो, अली अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली आलमुन नास बिल्लाह, अली अमीरुल मोमिनीन, अली सैयदुल मुस्लिमीन, अली सैयदुल वसीयीन, अली यासूबुद्दीन, अली सिरात मुस्तकीम, अली नबुल अजीम, अली इमामुन नेमतैन, अली मुसल्ली अलल किबलतैन। थक तो नहीं गया? अली इमामुल बर्रा वकातुल फजरा, अली खैरुल बशर फमन अबा फकद कफर, अली रायतुल हुदा व मनारुल ईमान, अली बाबो इल्मी व मुबय्यिनुल उम्मती मा उरसिलतु बिही मिन बादी, अली बाबो हित्ततिन, अली बाबो हित्ततिन, अली बाबो हित्ततिन, मन दखला फीहे मोमिनन व मन अनकरहु काना काफिरा। अली बख्शिश का दरवाजा है, अली बख्शिश का दरवाजा है। जो इसमें दाखिल हो गया वो बख्शा गया, जो रह गया वो जहन्नम में। बड़ी मेहरबानी, मौला तुम्हें सलामत रखे। बस एक जुमला सुनो, मैं इजाजत चाहूं। मसाइब जितने भी पढ़ते हैं, जाकिर, वाइद, शोरा, आलिम, उन मसाइब का ये 10वां हिस्सा भी नहीं है। जितने भी आप मसाइब सुनते हैं ना मेरे दोस्तों, 100 में से 10वां, 5वां हिस्सा मसाइब इससे भी ज्यादा है। बस मैं एक जुमला कहकर, मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, आप भी सुन रहे हैं। ये घर जो था ना, अल्लामा इंजीनियर मोहम्मद अली कहते हैं 1.25 लाख अंबिया में कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी औलाद को इतना बेदर्दी से मारा गया। ये नबियों का सुल्तान नबी है कि उसकी पूरी आल को 50 साल के अंदर चुन चुन के मारा गया। अल्लाह अकबर। ये है। और तारिक जमील कहते हैं कायनात का सबसे बड़ा मजलूम अली की जात है, जिसकी पूरी नस्ल को शहीद किया गया। कहा
یہ عام گھر نہیں ہے، وہ گھر ہے جہاں پر ستارے اترتے تھے۔ نبی کے پاس ایک طائفہ آیا اسلام قبول کر کے، کہا یا رسول اللہ آپ کا فلانا صحابی گیا تھا تبلیغ کرنے، ہاں ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے وڈیروں نے مالکوں نے ہمیں بے دخل کر دیا، نکال دیا، گھر سے کوئی سامان بھی اٹھانے نہیں دیا۔ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم اچھی جگہ آ گئے ہو، سلمان جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر اور اسے وجہ بتاؤ۔ جناب سلمان نے آ کر آیت تطہیر پڑھی اور ساتھ پیغام دیا کہ آپ کے بابا کے پاس لوگ اجڑ کر آئے ہیں جن کی یہ ضروریتیں ہیں۔ جناب سیدہ اندر گئیں، تبرکات والا صندوق کھولا، اس سے ایک چادر نکالی، چادر نکال کر کہا بہن فضہ جاؤ میرے چچا کے کندھے پر رکھ دو اور میرے چچا سے کہو کہ اس بازار میں لے جاؤ جہاں نئی چیز کی قیمت اچھی لگتی ہے، اسے بیچ کر پیسے لے آؤ، ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ جناب سلمان کہتے ہیں وہ چادر میرے کندھے پر کیا آئی، نہ میں دیکھ سکتا تھا نہ میں ہاتھ لگا سکتا تھا۔ بی بی کے امر پر میں چوراہے میں چلا گیا، 3 گھنٹے تک میں کھڑا رہا۔ یافس نامی ایک اہل کتاب ہے، مسلمان نہیں ہے، اس نے سلمان کو وہاں دھوپ میں کھڑے دیکھا، یہ 3 گھنٹے کے بعد واپس آیا، قریب آ کر کہتے ہیں سلمان تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، خشک ہونٹ ہیں، ٹانگیں تیری لرز رہی ہیں، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ سلمان رو کے کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، میرے کندھے پر چادر ہے رسول کی بیٹی کی، اس چادر کا نام ہے چادر تطہیر، بی بی کا حکم ہے اسے بیچ آؤ۔ میرا حوصلہ نہیں پڑتا، میں لوگوں کو کہوں لوگوں یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، میرا حوصلہ نہیں پڑتا، میں تھک گیا ہوں۔ یہ اہل کتاب تھا، عیسائی یا یہودی لکھتے ہیں اس کو، یہ کہتے ہیں اچھا سلمان چادر میں خریدتا ہوں، میری شرطیں ہیں، میں گھر جاتا ہوں اپنی کتاب اٹھا کر لاتا ہوں۔ یہ گھر گیا، کتاب لے کر آیا، 7 مرتبہ ورقے پھیلا کر چادر کو بھی دیکھا، اس پڑی تحریر کو بھی دیکھا، ایک طرف رکھ کر کہتا ہے سلمان یہ چادر میں خریدوں گا، منہ مانگے پیسے دوں گا، یہ میرے پاس تورات ہے جو ہزاروں سال پہلے ہمارے پاس آئی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی، اس کی چادر ہوگی جس کا نام چادر تطہیر ہوگا، وہ بازار میں بکنے کے لیے لائی جائے گی۔ آج اس چادر نے بتایا تمہارا نبی بھی سچا ہے، اس کی بیٹی بھی ایک ہے اور یہ چادر تطہیر ہے۔ سلمان کہتے ہیں 2 پیسے لے لو، کہا یہاں نہیں، میں مسجد میں بس میں نے مصحف پڑھ چکا، ایک جملہ میں نے کہنا، آدھا منٹ میں نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے، داخل ہوا، یہ اہل کتاب السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول تجھ پر میرا سلام۔ نبی نے سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ آخری نبی کی، آخر الزمان نبی کے شرائط تھے ہماری کتاب میں لکھے ہوئے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی، ایک بیٹی، عیسائی کا ہے غیر مسلم کا ہے، ایک ہی بیٹی ہوگی، اس کی چادر تطہیر بازار میں بکنے کے لیے لائی جائے گی۔ میں نے تسلی کر لی ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی بیٹی بھی صدیقہ ہے، اس کی چادر بھی تطہیر ہے، میں خریدتا ہوں۔ سلمان مانگو پیسے، سلمان نے پیسے مانگے، اس نے دے دیے، بس آخری لحظہ ہے، آنکھیں وضو کریں گی تو زہرا تمہیں دعا دے گی۔ جب پیسے لے لیے، جناب سلمان کہتے ہیں اٹھاؤ بھائی یہ چادر پکڑو، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتا ہے سلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں چادر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے۔ اللہ جانے نبی کو 7واں دن ہوا، زہرا دروازے کے پیچھے آ گئی اور یہ چادر جل گئی۔ اللہ لعنت اللہ۔ اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ